الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم و معزز سامعین و سامعات اور اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام و حفاظ اعظام اور عفت مائیں اور بہنیں، اولاً تو قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جنہوں نے اس بزم کو سجانے میں بڑی فکریں اور محنتیں کی۔ اس گئے گزرے زمانے میں ہر انسان دنیا پیسہ کام اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ویسے حالات میں اللہ سے ملوانے کی چیزوں کی فکر کرنا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کا مذاکرے کے لیے مجلس کا سجانا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ عزیز دوستو، مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، اس کے صفات کا مظہر عتم بنایا۔ انسان جب اپنی زندگی پر نظر ڈالتا ہے اور صفات حمیدہ کو اپناتا ہے، اچھے صفات کو اپناتا ہے، اچھی خصلتوں کو اپناتا ہے، تو پھر وہ انسان فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ اب جب وہی انسان اپنی زندگی سے غفلت برتتا ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا اس کو بھلا دیتا ہے، اس کے پیدا کرنے کے بعد اس کے احکامات پر چلنے کے سلسلے میں ہمیں دوسرے راستے پر ڈال دیتا ہے، ہمیں اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیتا ہے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، غفلت کی زندگی گزارتا ہے اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اچھا بننے پر آئے تو فرشتے بھی پیچھے ہو جاتے ہیں، جب برا بننے پر آئے جانوروں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے، جانوروں سے بھی گیا گزرا بن جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ انسان جو زندگی گزارتا ہے وہ دو نگرانوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے، دو نگرانوں کے درمیان۔
جیسے کہتے ہیں کہ بھئی کسی اسکول میں چلا جائے، دکان میں چلا جائے تو آدمی اپنے آپ کو چوکنا رکھتا ہے، کیا ہے بھئی CCTV کیمرہ ہے یہاں پہ، وہ دیکھ لے گا، کچھ بھی ہمارے سے غلط حرکت ہو جائے گی اس کو پتہ چل جائے گا، ہمارے بارے میں اس کو علم ہو جائے گا۔ تو انسان کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ اپنے آپ کو چوکنا رکھتا ہے، غفلت کے ساتھ نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ 24 گھنٹے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم دو نگرانوں کے درمیان اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ہمارے دو کندھوں پر دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک فرشتہ دائیں طرف اور ایک فرشتہ بائیں طرف۔ یہ دونوں کے کام کیا ہوتے ہیں؟ یہ دونوں کے کام ہوتے ہیں کہ دائیں طرف والا فرشتہ ہماری نیکیاں لکھنے والا اور بائیں طرف والا فرشتہ ہماری برائیاں لکھنے والا۔ تو ہم جو زندگی گزار رہے ہیں تو یہ دو فرشتے ہماری نیکیاں اور برائیاں دونوں لکھ رہے ہیں، ہماری فائل تیار کر رہے ہیں۔ کوئی چیز نہیں چھوٹے گی، کوئی ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کی کوئی بات، کوئی عمل ہمارا ان سے نہیں چھوٹے گا۔ ہر چیز ان کے دفتر میں، ان کی کاپی میں لکھی جا رہی ہوگی۔ اور جو دائیں طرف والا فرشتہ ہوتا ہے وہ فرشتہ حاکم، سردار، امیر ہوتا ہے بائیں طرف والے فرشتے کے مقابلے میں۔ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے، ارادہ ہو تو نیکیاں شروع۔ اب اگر بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اب اس کو لکھنے کا ابھی پرمیشن دائیں طرف والا فرشتہ نہیں دیتا، ابھی نہیں لکھنا ہے۔ یہاں نیکی کا ارادہ ہو، ابھی نیکی نہیں ہوئی، ابھی لکھنا شروع ہو گیا۔ لیکن یہاں برائی کا ارادہ ہوا، ابھی برائی نہیں لکھی گئی، حتیٰ کہ اس نے وہ برائی کر لیا، گناہ کر لیا۔ گناہ کرنے کے بعد یہ بائیں طرف والا فرشتہ دائیں طرف والے افسر، حاکم، سردار، امیر فرشتے سے پوچھتا ہے، اب تو وہ انسان برائی کر لیا، لکھو۔ اب وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ کا نظام کیسا ہے کہ برائی کر لیا ہے، ابھی حکم کیا ہو رہا ہے؟ ابھی نہیں لکھیں گے۔ کیوں بھائی؟ کر تو لیا، برائی کر تو لیا، دفتر میں اس کو چڑھا دیں گے، لکھ دیں گے۔ نہیں ابھی نہیں لکھیں گے۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے، انتظار کرو، انتظار کرو۔ کب تک انتظار کیا جائے گا؟ 1 پہر تک انتظار کیا جائے گا۔ سمجھو کہ 3 حصے ہیں، 3 حصے ہیں، 3 حصوں میں سے 24 گھنٹوں میں سے 3 حصے مان لیجئے، اس کے 3 حصے کر لیجئے، تو 3 حصوں میں سے 1 حصے تک اس کو مہلت دی جائے گی۔ اگر اس درمیان وہ فرشتہ کہے گا دائیں طرف والا ٹھہر جاؤ، توبہ کر لے گا، ٹھہر جاؤ، شرمندہ ہو جائے گا۔ اگر وہ شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو تاکہ اس رجسٹر میں لکھنے کی نوبت بھی نہ آئے، لکھنے کی نوبت بھی نہ آئے۔ جب 1 پہر کے بعد بھی جب وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ کتنی دیر کے بعد اللہ کی طرف سے کتنا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انتظار کیا، ابھی چھوڑو، ابھی چھوڑو، ابھی چھوڑو۔ اس کے بعد جب وہ نادم اور شرمندہ ہو کر ابھی توبہ تائب نہیں ہوتا ہے تب رجسٹر میں لکھ لیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی اور مزید تفصیل میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ الغرض تو ہماری زندگی کی فائل کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کے یہاں تیار ہو رہی ہیں، تیار ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک میں ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ کل قیامت کا میدان ہوگا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، مجرم، گنہگار، جنہوں نے اللہ کے احکام کو فراموش کر دیا تھا، بھول کر زندگی گزار رہے تھے، غفلت کی زندگی گزار رہے تھے،
جب ان کے نام اعمال ان کے ہاتھ میں لیے جائیں گے، ان کا دفتر سامنے آ جائے گا، مجرمین مشفقین مما فی، وہ ڈرتے رہیں گے، گھبراتے رہیں گے، کیا کہیں گے؟ یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے ہماری بدبختی، ہائے ہماری محرومی، یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہمارے سامنے ایک کیسا نام اعمال ہے، یہ ہمارے سامنے کیسا دفتر ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے اس کے اندر تو ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کا عمل اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں ہم نے اس کے اندر کچھ نہیں، جو تم نے کیا وہی اس کے اندر تم پا رہے ہو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کیا تھا وہی چیز ہمارے سامنے حاضر ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا پروردگار تم پر ظلم نہیں کرے گا کہ بھئی تم نے نہیں کیا اس کو بھی چڑھا دیا گیا اس کے اندر، ایسے نہیں۔ ارے وہ اللہ تو اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، وہ بہانے ڈھونڈ کر ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تو اتنا پیارا ہے، وہ کیسے ہم پر ظلم کرے گا؟ ہم نے وہ کام نہیں کیا اس کے اندر چڑھا دیا گیا، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اور دیکھو قرآن پاک میں دو لوگوں کی بھی زندگی، اچھے لوگوں کی زندگی کا بھی نقشہ کھینچا گیا ہے، برے لوگوں کی زندگی کا بھی نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اچھے لوگوں کے سلسلے میں کہا گیا ہا اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، کہا گیا کل قیامت کے میدان میں جب اچھوں کو ان کا نام اعمال دیا جائے گا، اب وہ خوش ہو رہے ہوں گے، وہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ کہہ رہے ہوں گے ہاں ہمیں گمان تھا کہ ہمیں کل قیامت میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہم اپنی نیکیوں کو دیکھنا ہے اور اس کا اجر ہمیں ملنا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کیا ہو گیا؟ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں نعمتوں سے بھری جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور وہی جب بندہ برائی اور غفلت بھری زندگی گزارتا ہے اور ایسے زندگی گزارتا ہے کہ اب اس کو دنیا چھوڑ کر جانا نہیں ہے، ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے، ہمیشہ یہاں پر رہنا ہے، موت ہمیں کبھی نہیں مارے گی، موت ہمیں کبھی ختم نہیں کرے گی، جیسے چاہے زندگی گزار لو، جیسے چاہے اللہ کے احکامات کو توڑ لو، نمازوں کو چھوڑ دو، تلاوت کو چھوڑ دو، اپنے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو چھوڑ دو، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کو چھوڑ دو۔ ایسے جب بندہ زندگی گزارتا ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے، کیا کہتا ہے جب اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جاتا ہے؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ اب وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ ہائے میری بدبختی، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یہ نامہ اعمال میرے ہاتھ میں دیا ہی نہ جاتا، میرا یہ دفتر میرے ہاتھ میں تھمایا ہی نہ جاتا۔ ولم ادری ما حسابیہ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرا حساب ہونے والا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرا حساب ہونے والا ہے۔ ما اغنا کا کیا کام؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، جو کچھ کیا کرایا ہے وہ سب کچھ اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا، وہ سب کچھ اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اب سب ایک دنیا کی دولت بھی ہمارے سامنے ہو، ہم نے دنیا میں جمع کی ہو، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ اس کے بدلے میں میری مغفرت کر دے، ما اغنا عنی مالیہ، تمہارا مال بھی کام نہیں آئے گا، ہلک عنی سلطانیہ، تمہاری جائیدادیں، تمہاری سلطنتیں، تمہارا آگے پیچھے لوگوں کا چلنا دوڑنا، سب کچھ نعمتیں وہاں ہلاک و برباد ہو جائیں گی، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ عزیز دوستو، مائیں اور بہنیں، دیکھیے انسان اپنے آپ کو جب بھولتا ہے، کب بھولتا ہے؟ دیکھیے ہم کہتے ہیں العلم نور، کہتے ہیں نا علم کیا ہے؟ نور ہے، نور ہے، کیا ہے نور؟ روشنی ہے۔ روشنی میں کیا ہوتا ہے؟ اجالا ہوتا ہے، اجالے سے پتہ چلتا ہے کہ میرے سامنے کون ہے۔ اگر یہ اجالا نہ ہوتا تو ہم کسی کو نہیں پہچان پاتے کہ کون ہے۔ ہمارے سامنے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، نظر کیوں آ رہی ہیں؟ اس اجالے کی وجہ سے نظر آ رہی ہے۔ ہمارا آپ کو دیکھنا اجالے کی وجہ سے نظر آ رہا ہے۔ ہم
بلب کو پکڑتے ہیں تو ہمیں اجالے کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ پکڑنا ہے یا نہیں پکڑنا ہے. ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں اجالے کی وجہ سے بچاتے ہیں. اگر اندھیرا ہو جاتا تو گڑھے میں گر جاتے, اندھیرا ہو جاتا ہمیں دکھائی نہ دیتا تو کیا ہوتا, ہمارے نقصان کا سبب ہے. ہم گڑھے میں بھی گر جاتے, کرنٹ شارٹ بھی لگ جاتا, حادثے کا بھی شکار ہو جاتے. کیوں؟ دکھائی نہیں دے رہا ہے. ہاں دکھائی دیتا ہے تو برائیوں سے ہم بچ جاتے ہیں, نقصان دینے والی چیزوں سے بچ جاتے ہیں. تو عزیز دوستو, تو ہمیں جب علم ہوگا تو ہمیں اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے بچ جائیں گے. اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے بچ جائیں گے. علم ہوگا تو ہم نماز پابندی سے پڑھنے والے بن جائیں گے. علم ہوگا قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے؟ اللہ سے باتیں ہیں, اللہ سے گفتگو ہے. کیوں؟ ہمیں علم نہیں ہے, اس لیے ہم قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے, ذکر سے کیا ملنے والا ہے. اللہ کا عشق دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے روح کی وہ غذا ہے ذکر, تلاوت روح کی غذا ہے. ہم ظاہر کو تو بنا لیتے ہیں, اندر باطن کو نہیں بناتے. اس جسم کو چلانے کے لیے ایک چیز ہے نا, وہ روحانیت ہے نا. ہم اپنے جسم کو ظاہری اعتبار سے تو ہر نعمت دینے کے لیے تیار ہے. اس کے لیے ورزش کا بھی انتظام کرتے ہیں, کھانے پینے میں ہر طرح کا انتظام کرتے ہیں کہ میرے باڈی محفوظ ہو جائے, میری باڈی, اور اس کو طاقت مل جائے, اس کو طاقت مل جائے. ہر طرح کی ممکن کوشش کرتے ہیں کہ باڈی اچھی سے اچھی ہو جائے. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اندر جو روح ہے جو میرے باڈی کو چلانے والی ہے, ہم نے اس کے لیے کیا طاقت کا انتظام کیا ہے؟ کیا طاقت کا انتظام کیا ہے؟ ہمیں علم ہوگا تو پھر سمجھو کہ وہ طاقت کا انتظام روح کو مل جائے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشیاں مل جائیں گی, اللہ کی رضا ہمیں مل جائیں گی. ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے. میری مائیں اور بہنیں, ہمیں اولیاء اللہ, بزرگان دین, صحابہ اور صحابیات کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں, یا با خدا ترس خواتین کی زندگیوں کے حالات کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے علم حاصل کیا اور انہوں نے اپنی بچوں کی, اپنی نسل کو انہوں نے کیسے تیار کیا. انہوں نے وہ قربانی ایسے ہی نہیں پیدا ہوئے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, ایسے ہی نہیں پیدا ہوئے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ, ایسے ہی نہیں بنے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, ایسے ہی نہ بنے حضرت شیخ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. ان کی زندگیوں کو دیکھیے کہ ان کی ماؤں نے ان کے پیچھے کیا کچھ اپنے آپ کو لگایا ہے, تب جا کر وہ وقت کے اولیاء اللہ بزرگان دین بنے. کہتے ہیں نا, ماں کی گود بچوں کا پہلا مدرسہ ہے, ماں کی گود بچوں کا پہلا مدرسہ ہے. اگر مائیں اپنی گودوں کو تربیت کے سلسلے میں غافل رکھیں گی تو بتائیے کہ ان گودوں سے نکلنے والی اولاد کے سلسلے میں کیا تمنائیں رکھیں گے, کیا تمنائیں رکھیں گے. جب پہلی بنیاد ہی ٹیڑھی ہو, خشت اول چو نہد معمار کج, تا سریا می روت دیوار کج. جب دیوار کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دی گئی, اب اس دیوار کو آسمانوں کی بلندی تک بھی چڑھا دیا جائے وہ ٹیڑھی ہی ٹیڑھی نظر آئے گی, سیدھی نہیں ہوگی. تو ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے علم دین سے وابستہ ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اب دیکھیے, اگر ہم علم سے آشنا رہیں گے, علم کے بارے میں ہمیں پتہ ہوگا, تب ہم جا کر ہم خود بھی سدھریں گے اور اپنی اولاد, اپنا خاندان, قبیلہ بھی سدھرے گا. اگر ہم اس سے نہ آشنا رہیں گے تو بتائیے کہ پھر ہماری نسل کے بارے میں ہم کیا فکر کریں گے. دینی تعلیم مردوں کے لیے جتنا ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ خواتین کا دینداری سے جڑا رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. مرد پڑھے گا تو فرد پڑھا, مرد پڑھا فرد پڑھا, وہ اکیلا ہی پڑھا.
اگر عورت پڑھی تو خاندان پڑا، عورت اگر سے بدل گئی تو خاندان بدل جائے گا، دینداری پر آ جائے گا۔ ہاں کہتے ہیں کہ عورتیں ناقص العقل ہے، عورتیں اس طرح نہیں، ہاں اس کے بارے میں وہ چیزیں ہیں اپنی جگہ، لیکن دیکھیے عورتوں کے اندر جو جذباتیت ہے، بتائیے کہ ایک عورت جذباتیت کے اعتبار سے اپنے مرد کو، اپنے شوہر کو محبت کی گولی پلانا چاہے، وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی سے اپنی شوہر کو وہ محبت کی گولی پلا دیتی ہے اور اپنا گرویدہ بنا دیتی ہے۔ جب اس کو محبت دینا ہے تو اپنے آپ کو ایسے تیار کر لیتی ہے کہ میں ہر ممکن کوشش کر کے اپنے شوہر کو خوش رکھوں۔ اگر یہی عورت کے، یہی خواتین کے جذبات اگر دین پر لگ جائیں، بتائیے کہ وہ خود بھی دیندار بنے گی اور خاندان اور قبیلے کو بھی دین پر لانے والی بن جائے گی۔ جب عورتوں کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ان کے لیے راتوں کو اٹھنا آسان ہو جاتا ہے، ان کے لیے تہجد کا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، ان کے لیے قربانیاں دینا آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ ایک ملک میں گئے، وہاں پر ایک عورت جو یہودی تھی، اسلام میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنے کچھ اشکالات، اعتراضات اسلام کے سلسلے میں، کچھ سوالات اس کے تھے، وہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے یہاں اپنے سوالات رکھنے کے لیے آئیں۔ اس نے پردے میں سوالات کیے۔ جب پردے میں سوالات اس نے کیے، ایک ایک سوال کا جواب دیتے گئے، ایک عورت نے جو ان کے ساتھ تھی، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو یہودن عورت ہے، اس کے نماز پڑھنے کا انداز ہی کچھ عجیب ہے، کچھ نرالا ہے۔ فرمایا گیا کیا ہے؟ کہا کہ یہ نماز جب پڑھتی ہے تو اپنے آپ کو بھول جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے، اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتی ہے۔ وہ پوچھے کیسے؟ فرمایا گیا کہ وہ عورت کا یہ نظام ہے کہ اس نے اپنی 5 نمازوں کے لیے الگ الگ ڈریس تیار کی ہیں، الگ الگ ڈریس اس نے تیار کیے نماز کے لیے۔ اب اس نے کہا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مسجد، کہ جب اللہ کے گھر میں آؤ بالکل بن سنور کر آؤ، تیار ہو کر آؤ۔ جیسے شادی کے لیے جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟ بالکل تیاری کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ہر طرح کی ممکن کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والا میری تعریف کرنے والا بنے، اس کے لیے جو کچھ اپنے جسم کو سنوارنا ہوتا ہے وہ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا کہ جب اللہ نے یہ مردوں سے حکم کر رہے ہیں کہ بن سنور کر آؤ، تو جب دنیا میں ایک بندہ کسی افسر کے پاس چلے جاتا ہے، عہدیدار کے پاس جاتا ہے، کسی MLA کے پاس جاتا ہے، تو اپنے آپ کو تیار کر کے کپڑوں کو عمدہ سے عمدہ پہن کر جاتا ہے۔ تو میں سمجھی کہ جب ایک افسر کے پاس، MLA کے پاس جانے کے لیے اپنے آپ کو بنانا اور بناؤ سنگار کرنا ہے، تو وہ اللہ جو احکم الحاکمین ہے، آقاؤں کا آقا ہے، داتاؤں کا داتا ہے، جب اس کے دربار میں ہم اپنی آپ کو پیش کرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے آپ کو بناؤ اور سنگار کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے جوڑوں کو تیار کیا، اور کیسے؟ وہ خود کہنے لگی جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میں اپنے آپ کو بھول جاتی ہوں۔ کیسے بھول جاتی ہے؟ ویسے بھول جاتی ہے، کہتی ہے کہ جب میں اس عبا کو پہن کر نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں تو میں دنیا کو بھول جاتی ہوں، بس میرے سامنے اللہ رب العزت ہے۔ میرا یہ حال ہوتا ہے جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تو میرے سامنے میں ایسے تصور کرتی ہوں کہ میرے سامنے کعبۃ اللہ شریف موجود ہے، اور میری دائیں طرف جنت ہے اور میری بائیں طرف جہنم ہے، اور میرے پیچھے ملک الموت فرشتہ میری روح کو نکالنے کے لیے کھڑا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں میرے زندگی کی یہ آخری نماز ہے، میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسی مائیں اور بہنیں بھی ہیں
ایسی مائیں اور بہنیں بھی ہیں جنہوں نے اپنی نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھتی ہیں۔ میرے بھائیوں بتاؤ آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے اپنے رب، ہمارے اپنے اللہ نے ہمیں بن مانگے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں۔ اللہ نے ہمیں مانگے بغیر یہ پیاری پیاری آنکھیں دی ہیں۔ اللہ نے ہمیں مانگے بغیر ہمیں یہ 2 ہاتھ دیے ہیں، ہم 2 پیر دیے ہیں، جسم میں چلنے کی طاقت اور قوت اور توانائی اللہ نے دی ہے۔ بتائیے اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں دی ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے میرے سامنے آ کر اپنے ماتھے کو ٹیک کر اپنی ضرورتوں کو مانگ، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کتنا پیارا اللہ ہے۔ دنیا کا معاملہ تو ایسا ہے، جب کسی بندے سے 1 مرتبہ مانگو تو دے دیتا ہے، دوسری مرتبہ مانگو ناراض ہو کر دیتا ہے، تیسری مرتبہ مانگو انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں ہی ملا تجھے، جا کسی اور سے مانگ لے، کسی اور سے مانگ لے۔ لیکن میرے اللہ کا یہ معاملہ ہے۔ اللہ یہ کہتے ہیں، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جب اللہ سے تم نہیں مانگتے، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مانگنے والے سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کتنے پیارے ہیں، اللہ کتنے پیارے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری عزیز مائیں اور بہنیں، ہمیں علم دین حاصل کریں گے، اپنے آپ کو علم سے آراستہ کریں گے، تب جا کر ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہمیں سیکھنے کو ملیں گے۔ بتائیے نماز میں ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور ہماری سورہ فاتحہ کا کیا حال ہے؟ بتائیے کسی ایک MLA کے پاس یا کسی افسر کے پاس ہم ایک قافلہ 20-30 احباب مل کر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کسی کو منتخب کرتے ہیں کہ کون اچھی بات کرنے والا ہے، کون اچھا کنڑ بولنے والا ہے، اس کو تیار کرتے ہیں۔ پہلے کیا بولنا وہ سب کچھ تیار ہوتا ہے، بعد میں جا کر اپنی ضرورت کو اس کے سامنے رکھتے ہیں تو پھر وہ اپنی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ بتائیے کہ دنیاوی نظام کے اندر ہم سب کچھ تیاریاں کر رہے ہیں، ہم اپنے اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں اللہ کو منانے کا طریقہ معلوم نہیں، ہمیں اپنے اللہ سے باتیں کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، ہمیں اپنے اللہ سے جس لینگویج میں بات کرنا ہے وہ غلطیاں کر لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر بے شمار غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ ہمیں اپنے اللہ سے مانگنا ہے نا، باتیں کر رہے ہیں اللہ سے، اس کے بعد دعائیں مانگتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں تو بات کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بتائیے ہماری ضرورتیں کیسی پوری ہوں گی؟ تو ہمیں چاہیے کہ جو اپنی زندگی کے اندر، دیکھیے علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی وقت طے نہیں ہے کہ بھئی یہی وقت کے اندر علم دین حاصل کرنا ہے، نہیں، ہمیں تو ماں کی گود سے قبر کی گڑھے تک علم حاصل کرنے کا ہمیں موقع ہے، ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ مردوں کو لے لیجئے، خواتین کو لے لیجئے، انہوں نے دینی اعتبار سے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے۔ مردوں نے عورتوں کو کچن کے حوالے کر دیا ہے، ان کی گھر کی صفائی کے انہیں گھر کی صفائی کے لیے حوالے کر دیا ہے، بچوں کے لیے ہم نے ان کو حوالے کر دیا ہے۔ نہیں، صرف عورتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کو وہ کچن کے حوالے ہو جائے، بس کچن کو صاف کرتے رہیں، پکاتی رہیں، کپڑے دھوتی رہیں، یہی ان کا کام نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے عورتوں میں مفسرین گزری ہیں، محدثین حدیث پڑھانے والیاں گزری ہیں اور اللہ والیاں گزری ہیں۔ ڈھیر سارے مردوں نے سووں ہزاروں مردوں نے خواتین سے علم دین حاصل کیا ہے۔ صرف یہ مردوں کا کام نہیں ہے کہ علم دین کو پڑھنا پڑھانے کا، یہ خواتین بھی کرتی ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امام المفسرین ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ امام المفسرین ہے، لیکن تفسیر کے نکات، تفسیر کے پوائنٹ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھتے ہیں۔ ہر لائن کے اندر عورتوں نے بہت کارنامے انجام دیے، ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہمیں جیسا بھی موقع میسر آ جائے، ہمیں اپنے آپ کو علم دین میں لگانا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو کس میں لگانا ہے؟
علم دین میں لگانا ہے۔ جتنا ہم اپنے آپ کو علم دین میں لگائیں گے، سمجھیے کہ ہمیں اپنے اللہ کو منانے کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ ایک کتاب ہے تحاوی شریف۔ کون سی؟ تحاوی شریف۔ کوئی عالم اس وقت تک نہیں بنتا، عالم جو بھی بنتا ہے وہ اس کتاب کو پڑھتا ہے، حدیث شریف کی اس کتاب کو پڑھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی، جب وہ اس کتاب یہ امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ وہ کتاب کے وہ احادیث بیان کر رہے ہیں، ان کی بیٹی اس کتاب کا املا کر رہی ہے۔ ان کی بیٹی اس کتاب کا املا کر رہی ہے۔ اب بتائیے کہ جتنے لوگوں نے اس کتاب کی حدیثوں سے فائدہ اٹھایا ہے، تو امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بیٹی کا بھی اس میں حصہ ہے۔ کل قیامت میں کروڑوں انسان ہوں گے، کروڑوں انسان ہوں گے جن کو دینداری سے نفع ملا ہوگا، اس کا اجر ان کی بیٹی کو بھی ملے گا، ان کی بیٹی کو بھی ملے گا۔ تو عورتوں نے بھی اس سلسلے میں بہت کارنامے انجام دیے، تو ہمیں چاہیے ہاں، اس سے پہلے بھی باتیں بہت ساری آئی ہیں۔ دیکھیے، ہمیں ابھی تک قرآن پاک کے سلسلے میں صحیح تلفظ نہیں آیا ہے، ہم صحیح نہیں پڑھ پا رہے ہیں، یا ہمارے اندر روانی نہیں ہے، تجوید کی کمیاں ہیں، تو ہمیں کیا نام ہے جن کے گھر میں چلتا ہے، ماشاءاللہ حاجی اکبر صاحب کے مکان میں، وہاں پر ایک مستورات کا حلقہ لگتا ہے، درس کا حلقہ، جہاں پر اپنے قرآن کو سیدھا کرنے کا موقع مل جاتا ہے، سورتوں کو سیدھا کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اس کے اندر نکھار پیدا کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے، ہمیں جو بھی موقع مل جائے ہم اپنے قرآن کو صحیح کریں، ہم اپنی نماز کو صحیح کرنے کی فکر کریں، ہمیں اعمال کو سیکھنے کی فکر کریں، جو وقت بھی ہمیں میسر آ جائے، جو وقت بھی ہمیں میسر آ جائے۔ میں بتلا رہا تھا، جب خواتین دینداری کو اپنا لیتی ہے، سنوار لیتی ہیں، میں نے کہا شروع میں کہ صفات جب اپنائے جاتے ہیں تو وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ بن جاتے ہیں، فرشتوں سے بھی اعلیٰ بن جاتے ہیں۔ صبر کے سلسلے میں لو، تحمل کے سلسلے میں لو، علم کے سلسلے میں لو، عمل کے سلسلے میں لو، عورتوں نے بہت کارنامے انجام دیے، بہت کارنامے انجام دیے۔ صبر کے جب وہ دینداری کو اپنانے والی بن جاتی ہے تو صبر کا دامن چاک نہیں ہوتا ہے، نہیں پھٹتا ہے، اس کو اپنا لیتی ہے، اس کو اپنا لیتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ انہوں نے صبر کا دامن چاک ہونے نہیں دیا۔ جب وہ جہاد کے لیے نکلے، سفر کے لیے نکلے، بچہ بیمار ہے، انہوں نے دینداری کو اپنایا۔ صحابیات میں سے ہے نا، صحابیات میں سے دیکھیے کہ جب وہ نکلے ہیں سفر کے لیے، بچہ بیمار ہے، واپس آتے ہیں، بچے کا انتقال ہو گیا، شوہر گھر آئے، اس سے پہلے یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ اس بچے کو نہلا کر، دھلا کر، کفن پہنا کر، عطر لگا کر رکھ دیتی ہے۔ رات شوہر کہاں سے آئے؟ سفر سے آئے، آتے ہی اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ بچہ کیسا ہے؟ کہتے ہیں کہ الحمدللہ بہت اچھا ہے، عافیت کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ان کے لیے کیا کھانے پینے کا انتظام کیا گیا۔ اب ان کو محبت بھری ان سے باتیں کی، کون؟ اہلیہ محترمہ، محبت بھری باتیں کی۔ پھر جب کھانا پینا ہو گیا، محبت بھری باتیں ہو گئی، اب شوہر اس موقع پر جب عورت جو بات کہتی ہے وہ اس کو سنجیدگی کے ساتھ لے لیتا ہے، سن لیتا ہے۔ اب اس موقع پر اس اہلیہ محترمہ نے کہا کہ دیکھو بتاؤ، اگر کوئی کسی کو کچھ امانت میں چیز دے دے، اگر کوئی چیز امانت میں کسی کو دے دے، اس کی مدت مکمل ہو جائے، جب چیز کے لوٹانے کا وقت آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ خوشی دینا چاہیے یا رنج اور تکلیف کے ساتھ دینا چاہیے؟ کہا کہ نہیں، جب کوئی کسی کی چیز لیتے ہیں امانت داری کے ساتھ
1 مہینہ 2 مہینے سال، جب واپسی کا وقت آتا ہے تو خوشی خوشی اس کا شکریہ ادا کر کے دیتے ہیں۔ تو پھر اپنے شوہر سے اس نے کہا، کیا کہا انہوں نے کہ اللہ نے ہمیں بیٹے کو امانت کی شکل میں دیا تھا، امانت کی شکل میں دیا تھا، اللہ نے وہ امانت لے لی ہے، میں نے اس کو غسل دیا ہے، کفن پہنایا ہے، بس اس کو نماز جنازہ پڑھ کے قبرستان میں دفن کر کے آ جاؤ۔ اب بتائیے، وہ حیران ہو گئے کہ جب میں پہلے آیا تھا اسی وقت بتا دیتی۔ نہیں، اس اہلیہ محترمہ نے کہا کہ آپ سفر سے تھکے ماندے آئے ہو، میرے سرتاج، اگر اس موقع پر میں تمہیں ایسی مصیبت والی خبر سنا دیتی، تمہیں صدمہ پہنچ جاتا، تم تکلیف میں پڑ جاتے، میں تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ عورتیں ہوتی ہیں جب دینداری کو اپنا لیتی ہے۔ ایک اور واقعہ بتاؤں کہ دیکھیے، طواف کے موقع پر ایک خاتون طواف کر رہی ہے، عمرے کے لیے چلی، طواف کر رہی ہے، دوران طواف وہ لبیک اللہم لبیک یہ بھی پڑھ رہی ہے۔ اس نے ایک جملہ کہا، وہ کہتے کہتے جملے کہہ رہی ہے، اللہ میں اس وقت بھی تجھ سے راضی ہوں، میں اس وقت بھی تجھ سے راضی تھی، میں اس وقت بھی تجھ سے راضی ہوں، میں اس وقت بھی تجھ سے راضی تھی۔ جو پیچھے ایک اللہ والے گزر رہے تھے، انہوں نے اس جملے کو سن کر کہا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، مائی یہ کیا معاملہ ہے کہ تم اللہ سے کہہ رہی ہو کہ اس وقت بھی میں راضی ہوں، اس وقت بھی میں راضی تھی، یہ کیا جملہ ہے؟ تو اس موقع پر اس خاتون نے کہا، کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میرے 3 لڑکے تھے کہ میں اپنے لڑکوں کو کیا کر رہی تھی، میں صبح ناشتہ تیار کر رہی تھی، میں کھانا بنا رہی تھی تنور میں کھانا بنا رہی تھی۔ تو اس موقع پر تنور میں کھانا بنا رہی تھی، تو میرا چھوٹا سا بچہ تھا جو 8 مہینے سال کا تھا، میں چولہے کے سامنے بیٹھ کر اس کو بازو کھلاتے کھلاتے کیا کر رہی تھی، کھانا بنا رہی تھی۔ 2 بڑے بچے وہ ہال میں کھیل رہے تھے، باہر کھیل رہے تھے صحن کے اندر۔ تو ایک لڑکے نے اس نے کہا کہ کسی دھاردار چیز سے، چاقو وغیرہ سے، اس نے کہا کہ دیکھو جانوروں کو کس طرح ذبح کرتے ہیں، میں بھی تمہیں کروں، بتاؤں؟ اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، دونوں بچے کھیل رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں چھری مل گئی، اس نے اپنے بھائی کے گلے پر چھری چلائی، جیسے ہی چھری چلائی وہ حصہ کٹ گیا، جو بچنے کے چانسز ہو سکتے تھے وہ حصہ بھی کٹ گیا۔ اب وہ آوازیں کر رہا ہے، الغرض ماں اس کو دیکھتی دیکھتی رہ گئی، وہ بچہ ڈر کے مارے بھاگ کر لکڑیوں کے پیچھے جا کر چھپ گیا، جب اس کو دیکھتی ہے تو دیکھتے دیکھتے یہ دم توڑ دیتا ہے، اب اس کو کیا کرتی ہے، اس کو لا کر لٹا دیتی ہے۔ اب دیکھتی ہے وہ بچہ کہاں چلا گیا جو اس کو کاٹا تھا، جو دونوں کھیل رہے تھے وہ کہاں گیا؟ اب وہ جا کر وہاں تلاش کرتے کرتے دیکھتی ہے وہ لکڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور وہ بے ہوش پڑ گیا ہے۔ کیوں؟ وہاں پر ایک سانپ تھا جو اس کو ڈس دیا، وہ بھی انتقال کر گیا، اس کو لائی، اس کو بازو سلا دی۔ جو 8 مہینے سال کا بچہ تھا، جو چولہے کے بازو بیٹھ کر اس کو وہ پکا رہی تھی، اس کو کھلا رہی تھی، تو وہ ان بچوں کی تلاش میں وہ آگے رینگتے رینگتے اس تنور کے اندر گر گیا، وہ بھی جل کر بھن گیا۔ اب ان تینوں کو وہ صبر آزما ماں، وہ صبر اور تحمل کو اپنانے والی عورت، اس نے کیا کیا؟ ان تینوں کو نہلایا، دھلایا، کفن پہنایا، قبرستان نماز جنازہ پڑھ کے ان کے قبرستان کو پہنچا دیا گیا۔ اب گئی رب کے دربار میں، عمرے کے سفر پر چلی گئی، طواف کر رہی ہے، طواف کے دوران اللہ سے کہہ رہی ہے، اللہ میں اس وقت بھی میں تجھ سے راضی تھی جب تو نے 3 نعمتوں کو دیا تھا، 3 بیٹوں کو دیا تھا، اللہ آج تو نے ان تینوں کو لے لیا، اب بھی میں آپ سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں مائیں اور بہنیں، جب صبر کو اپنا لیتی ہے، دینداری کو اپنا لیتی ہے، وہ صبر کا دامن چاک ہونے نہیں دیتی ہے، پھٹنے نہیں دیتی ہے، وہ ایسے ویسے جملے نہیں کستی جو اللہ کے لیے شکایت والے جملے ہو۔ کیوں اللہ کو میرا ہی بیٹا لینا چاہیے تھا؟ اور بھی تو بچے تھے، ان کی اولادوں کو لے لیتا، یہ میری معصوم کلی کو کیسے لیا؟ کیوں؟ جو اللہ دیا ہے وہی تو اللہ لیا ہے،
جس کو اللہ نے ماں باپ کی شکل میں نعمتیں دی، وہی اللہ نے ان ماں باپ کو واپس لے لیا۔ ایک وقت تک اللہ نے ہمیں استعمال کی مدت دی تھی کہ وہ مدت ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے، اپنے پاس بلا لیا ہے۔ عزیز دوستو، مائیں اور بہنیں، ہمیں چاہیے دینداری کو ہمیں اپنائیں، ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ ہم دنیا کو راضی کرنے کے طریقے تو سیکھ لیتے ہیں کہ ہم کسی سے کیسا کام لیں، اس کو کیسے منائیں، اس کے صفات کو کیسے بیان کریں، ہم سب کچھ تیاری کر لیتے ہیں۔ اگر تیاری نہیں کرتے ہیں تو اپنے اللہ کو راضی کرنے والی تیاری نہیں کرتے ہیں، اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے اعمال نہیں سیکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم بھی اپنے آپ کو، جو عمر والے ہیں انہیں بھی چاہیے، چاہے وہ خواتین ہو، چاہے وہ مرد حضرات ہو، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں اور نوجوان ہوں یا بچے ہوں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو بنائیں۔ بڑوں کی ذمہ داری ہے چھوٹوں کو بنانے کی فکر کریں، ان کو علم دین سے جوڑے رکھیں۔ جہاں تعلیم ہوتی ہے خواتین کو وہاں پر بھیج دیں، اس حلقے سے جوڑ دیں، وہ وہاں سے سیکھیں گی، شوہر کے مقام کا پتہ چلے گا، ماں باپ کے مقام کا پتہ چلے گا۔ بتاؤں میں آپ کو، جب دینداری نہیں ہوتی ہے، دنیا داری کے پیچھے انسان پڑ جاتا ہے، بتائیے آج معاشرے کے اندر کتنا بگاڑ آیا۔ ایسے نہیں صرف مردوں میں بگاڑ آیا ہے، صرف عورتوں میں بگاڑ آیا ہے، معاشرہ تباہ ہو چکا ہے، زہر آلود ہو چکا ہے۔ ہم نے اس کی کوئی فکر نہیں کی، بھئی یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم تو عیوب دوسروں کے لیے تلاش کرتے ہیں کہ بھی اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے۔ جب ہم خود اپنے عیوب کو ہم خود تلاش کر کے اس کو سدھارنے کی فکر کریں گے تو معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ ہر انسان اپنے آپ کو بنا لے تو معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا، اچھا بن جائے گا۔ کہتے ہیں نا شکایتیں، ہم نے اپنی اولاد کو کیا کیا، ہر نعمت دی، ہر طرح سے ہم نے ان کے راحت کا انتظام کیا، سب کچھ کیا، آج شادی کے بعد کیا ہو گیا؟ بچے نے ماں باپ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ماں باپ اکیلے بڑھاپے کے اندر، بتائیے ہم نے اس کی تربیت کا انتظام نہیں کیا تو پھر وہ ماں باپ آگے چل کر کیا کہیں گے؟ ارے ماں باپ تو یہ سوچتے ہیں کہ میرے بڑھاپے میں وہ لاٹھی بن جائے، میرا سہارا بن جائے۔ ہم نے اس کو تربیت ہی اس انداز کی نہیں دی تو وہ کہاں سے ہمارا سہارا بن جائے گا، کہاں سے ہماری لاٹھی بن جائے گا؟ بتائیے، ہماری لاٹھی وہ نہیں بن سکتا ہے۔ جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، وہی نکلے گا، جو بیج ڈالو گے وہی وہاں سے بیج کا پھل نکلے گا۔ تو ہمیں چاہیے، دیکھیے میں آپ کو ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک نوجوان کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد وہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا۔ دیکھیے ہر چیز کو ہم اپنے آپ پر سوچیں، دینداری سے اس کو جوڑیں، علم دین سے جوڑیں۔ ہمارے علم دین کی کمی کے نتیجے کا کیا کیا حال معاشرے پر پڑ رہا ہے اور ہم کس کو کوس رہے ہیں، کیا کیا تانا دے رہے ہیں۔ دیکھیے نوجوان کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد ایک وقت تک وہ اپنے ماں باپ کے گھر، اکلوتا بیٹا ماں باپ کے گھر۔ ایک عرصہ گزرا، وہ بیوی کو بڑا چاہتا، بڑا پیار دیتا، بیوی اس کا غلط فائدہ اٹھاتی، وہ ماں باپ کے گھر تھی۔ اب یہ ہر طرح کی ممکن کوشش کرتا، نعمتیں اس پر لا کر نچھاور کر دیتا۔ وہ چاہتا کہ میری بیوی مجھ سے روٹھ نہ جائے، مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، وہ ہر طرح کی کوشش کرتا۔ ایک موقع پر بیوی بس اپنے آپ کو بنانے کے لیے اس نے ناراضگی شروع کر دی شوہر سے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ میں کیوں ناراض ہے، کیا ناراض ہے، اس کے لیے تو میں ہر طرح کی ممکن کوشش کرتا ہوں، نعمتیں دیتا ہوں، وہ جو چاہتی ہے، جو ارادہ کرتی ہے، وہ سب کچھ اس کے سامنے لا کر ڈال دیتا ہوں۔ یہ کیا معاملہ ہے، مجھ سے ناراض ہے؟ اس نے پوچھ ہی لیا کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں تو سب کچھ تیار ہوں، آپ کو خوشی دینے کے لیے، ہر چیز کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کے ماں باپ کے ساتھ رہوں۔ مجھے ان بوڑھوں کی بوڑھی باتیں مجھے تکلیف دیتی ہیں، میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، مجھے کسی اور جگہ پر انتظام کر دیجئے۔
وہ محبت کا مارا انسان تھا، نوجوان، اس کو پتہ نہیں تھا دینداری سے۔ ہوا کیا، وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، نکل گیا، بوڑھے ماں باپ اکیلے رہنے لگے، وہ چلا گیا۔ ایک وقت لمبا گزرا، 12 سال 15 سال جو بھی گزر گیا۔ اب اس کو ایک جاب مل گئی، ایک وقت کے بعد اس کو جاب مل گئی، سعودی عرب چلا گیا۔ سعودی عرب چلا گیا، جب سعودی عرب چلا گیا، ماشاءاللہ وہ جو کچھ سرمایہ ہوتا بیوی کو بھیج دیتا، ماں باپ کے حوالے کچھ نہیں آتا، کیوں چھوڑ کر نکل گیا تھا، محبت کا اندھا تھا، محبت کا مارا ہوا تھا، ماں باپ کو بھولا بیٹا۔ اب وہ سب کچھ وہاں اپنی بیوی کو بھیجنا شروع کیا۔ وہ اس دوران 12 حج کیے، ڈھیر سارے عمرے اس نے سعودی عرب میں کیے۔ ایک موقع پر اس کے دل کے اندر بات آئی، میں 12 سال حج کیا، اتنے عمرے کیا، لیکن اتنا کرنے کے باوجود بھی میرا دل سخت ہی ہے، عبادت کرنے کے لیے دل نہیں کرتا، نیکی کرنے کے لیے دل نہیں کرتا، دوسرے اعمال جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں وہ کرنے کے لیے دل نہیں کرتا۔ تو اس موقع پر وہ کیا کرتا ہے، علماء کے پاس وقتاً فوقتاً چلا جاتا ہے، کیا معاملہ ہے۔ اب جو بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم نے کسی کا دل دکھایا ہے، دل دکھایا ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے کچھ باتیں پوچھتے ہیں، دل دکھانے کے الفاظ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب اس کے دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہاں میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے۔ وہ اسی موقع پر اپنی ٹکٹ بنوا کر اپنے مقام پہنچتا ہے، اپنے مقام پہنچتا ہے۔ اب ایک لمبا عرصہ گزر گیا، 15 سال گزر گئے۔ اب آ کر دیکھتا ہے کہ اب میرے ماں باپ زندہ ہیں کہ بھی نہیں۔ اب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلا جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ میرے اپنے ماں باپ کے سلسلے میں تلاشی لینے کے لیے کچھ لوگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ان کا ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ بیوی کی محبت میں آ کر ان کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ماں باپ بیچارے بڑے ترستے رہے، بڑے روتے رہے، وہ اکیلے زندگی گزار رہے تھے، وہ اکیلے زندگی گزار رہے تھے۔ وہ غربت کی حالت ایسی تھی، بازو والا کچھ ان کے لیے کچھ ٹکڑیاں دے دیتا، وہ کھا کر اپنے پیٹ کو بھر لیتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ باپ کا انتقال ہو گیا، اس نوجوان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کی ایک ماں زندہ ہے، لیکن وہ ماں کا یہ عالم ہے کہ ماں ہمیشہ اپنے بچوں کو یاد کرتی رہتی، روتی رہتی، اپنے بچوں کو یاد کرتی رہتی، روتی رہتی۔ اب وہ ماں کا یہ حال ہے کہ وہ مفلوج بن گئی ہے، فالج ہو گیا ہے جسم پر، اس ماں کے جسم پر فالج ہو گیا ہے، وہ بس ایک کنارے پر پڑی ہوئی ہے۔ پڑوسیاں کچھ کھانا بھیج دیتے ہیں تو وہ کھا لیتی ہے اور اپنی زندگی کی اس رمق کو بچائے رکھی ہے، ہڈیاں کا ڈھانچہ بنی ہوئی ہے۔ اب وہ جا کر دیکھتا ہے اور وہ ماں روتے روتے، اس کی آنکھ کی بینائی بھی چلی گئی، اس ماں کی آنکھ کی بینائی بھی چلی گئی۔ پھر ہوا کیا، جب وہ اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوتا ہے، کچھ آہٹ آتی ہے، آہٹ آتی ہے تو ماں پوچھتی ہے کہ کون ہو، کون ہو؟ تو وہ بیٹا کہتا ہے کہ امی میں آپ کا بیٹا ہوں، امی میں آپ کا بیٹا ہوں۔ تو اس ماں جو مفلوج ہے، فالج زدہ ہے، وہ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ بیٹا یہ آنکھیں تجھے دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی، بیٹا یہ آنکھیں تجھے دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی، بیٹا تو کب آ جائے گا، ان آنکھوں سے میں تجھے دیکھ لوں، لیکن بیٹا یہ آنکھ کی بینائی چلے گئی، میں آنکھ سے تجھے تو نہیں دیکھ سکتی ہوں، کم سے کم تیری آواز سے، تیری آواز کو اپنے کانوں سے تو سن سکتی ہوں، بیٹا آگے آ جا، اپنے چہرے کو میرے قریب کر دے۔ وہ ماں اپنا ہاتھ لے کر اپنے بچے کے چہرے پر پھیرتے رہتی ہے، پھیرتے رہتی ہے۔ دیکھیے تو پھر وہ ماں، بتائیے، جو ماں اپنے بچے کو اتنے تکالیف برداشت کر کے اس بچے کو معاف کر دیتی ہے، معاف کر دیتی ہے، یہ کیا ہوا نتیجہ؟ اپنے آپ کو دینداری سے نہ جوڑے رکھنا، یہ سمجھیے معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے، معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو، بڑے لوگوں کو بھی کے لیے بھی ذمہ داری ہے، ہمیں اپنے طور پر علماء سے جوڑے رکھیں۔ مولانا کے مصلیان ہیں تو ہمیں وہاں سے جڑ جائیں، وہاں سے جڑ کر اپنے اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں سیکھ لیں۔
سورہ فاتحہ سیکھ لیں، قرآن پاک کی کچھ آیات سیکھ لیں، ہماری نماز درست ہو جائے۔ کل قیامت میں اگر ہم اللہ کے پاس کہیں کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، وہاں یہ معلوم نہیں تھا یہ جملہ اللہ کے پاس نہیں چلے گا۔ تمہارے پاس تو ہم نے انبیاء کو بھیجا، علماء کو بھیجا، علماء سے جڑ کر ہم اپنے آپ کو بنا سکتے تھے، ہم نے غفلت برتی، اس غفلت کا کوئی کیا نہیں ہوگا، کوئی حل نہیں ہوگا، پھر اللہ کا جو قانونی عمل ہوگا وہ ہم پر کیا ہو جائے گا، لگ جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے اپنے آپ کا جو وقت جتنا بھی ہے اس وقت کا صحیح استعمال کریں۔ ہمیں چاہیے، دیکھیے جو غفلت بھری زندگی ہماری گزر گئی، یہ جو لمحات جو سانسیں چل رہی ہیں اس کی قدر و قیمت جانو، وقت ہے، اپنے آپ کو بنانے کا وقت ہے، اپنے آپ کو بنا لیں اس سے پہلے کہ فرشتہ آ جائے اور ہمیں مار کر گرا دے اور ہمارے پاس کوئی نام اعمال اجر کا کوئی توشہ ہمارے پاس نہ ہو۔ ایسا نہ ہو، ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ایک ماں کا بچہ، حدیث میں ہے، حدیث کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک قافلے سے ایک بچہ گم ہو گیا، ماں کیا ہو گئی، پریشان ہو گئی، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، تلاش کر رہی ہے بیٹا کہاں ہے، تلاش کر رہی ہے۔ تو اس موقع پر صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جو ماں تلاش کر رہی ہے اپنے بیٹے کے گم ہونے پر، اتنا تلاش کر رہی ہے، اس کو اپنے آپ کی خبر نہیں ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کہ اس ماں کا وہ لخت جگر اس کو مل جائے، کیا اس کو آگ میں ڈال دے گی؟ فرمایا کہ نہیں ڈالے گی۔ ایسے ہی جو بندہ اپنے رب سے بچھڑ کر نافرمانی والے کام کر رہا تھا، نمازوں کو چھوڑ رہا تھا، ذکر و اذکار کو چھوڑ رہا تھا، تلاوت کو چھوڑ رہا تھا، پھر وہ نادم اور شرمندہ ہو کر اپنے رب کے حضور معافی تلافی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی جہنم میں نہیں ڈالیں گے، اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ بہت گناہ کر لیا، کتنے گناہ؟ اتنے گناہ اس نے کر دیا کہ اس کے گناہ سمندر کے پانی سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، زمین کے کنکریوں سے زیادہ اس کے گناہ ہیں، لیکن وہ بندہ اپنے رب کے پاس آ کر معافی تلافی کر لیتا ہے، اللہ مجھ سے غفلت ہو گئی، گناہوں میں زندگی گزر گئی، اللہ آج سچی پکی توبہ کرتا ہوں، میں معافی طلب کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں دین پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو بنا لیتا ہوں، اللہ مجھے بنا دیجئے۔ جب بندہ اللہ سے معافی تلافی کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کرتے ہیں جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں، کتنے رحیم ہیں۔ ہمیں چاہیے، دیکھیے ہم اپنے آپ کو دین سے آراستہ پیراستہ کریں، اپنی گھر کی عورتوں کو بھی ہم دین سے جوڑے رکھیں، جہاں پر تعلیم ہوتی ہے اس تعلیم سے ہم جوڑے رکھیں، اور اپنے بچوں کو ہم مکتب کے نظام سے جوڑیں، چاہے وہ صبح ہو چاہے وہ شام ہو۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ صبح شام ہم کیا کرتے ہیں، بھائی اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ صبح میں اسکول جا رہا ہے، شام میں آ رہا ہے، پھر اس کے بعد ٹیوشن جا رہا ہے، رات ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ دن بھر ہم دنیا کے حوالے اس کو کر دیے، لیکن دین کے حوالے ہم نے اس کو کیا کیا؟ کیا دینداری ہم نے اس کو دی؟ ہم نے اس کو تو پروگرام بنا کر دے دیا ہے۔ کیا پروگرام بنایا؟ انجینئر بننا بیٹا، تو ڈاکٹر بننا، پروفیسر بننا، فلاں افسر بننا، ہم نے اس کو ٹارگیٹ دے دیا، اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ بتائیے ہم نے اپنے بچوں کو دینداری کے اعتبار سے کیا ٹارگیٹ دیا ہے کہ بیٹا تجھے اتنے مہینے کے اندر قرآن پاک کو پڑھنا ہے، تو روزانہ اتنی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ تجھے بھیجنا ہے، تجھے صبح شام کے یہ معمولات کرنا ہے، یہ دعائیں پڑھنا ہے۔ ہم نے کیا ٹارگیٹ دیا بتائیے؟ تو یہی تو بچے ہوں گے کل قیامت میں۔ ہم نے ان بچوں کو صحیح تربیت نہیں کی، صحیح علم دین سے ان کو آراستہ نہیں کیا، کل قیامت میں اللہ کے کورٹ میں یہ بچے ہمارا مقدمہ درج کروائیں گے۔
ہمارا مقدمہ درج کروائیں گے۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ کل قیامت میں یہی بچے کہیں گے، اللہ میرے ماں باپ نے ہمیں دنیاوی ٹارگٹ دیا تھا، انہوں نے انجینئر کے بارے میں کہا تھا، اللہ ہم نے انجینئر بن کے بتایا۔ انہوں نے MBBS کرنے کے لیے کہا تھا، اللہ ہم نے MBBS کر لیا۔ انہوں نے PhD کے بارے میں کہا تھا، ہم نے PhD کر دی۔ انہوں نے پروفیسر بننے کے سلسلے میں ٹارگٹ دیا تھا، ہم نے وہ کر دیا۔ اللہ ہمارے ماں باپ نے اگر کوئی ٹارگٹ نہیں دیا تھا، انہوں نے دینداری کا کوئی ٹارگٹ نہیں دیا تھا، اللہ یہ ظالم ہیں، انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے۔ اگر یہ صحیح رہبری کرتے تو آج ہماری یہ نوبت نہ آتی، ہم بھی دیندار بن جاتے۔ اللہ پہلے انہیں جہنم میں ڈال دیجیے۔ جس ماں باپ کے لیے ہم نے، جن بچوں کے لیے ہم نے یہ قربانیاں دی، اپنے آپ کو بھوکے رکھا، ان کو کھلایا، ہم پیاسے رہے، ان کو پلایا، ہم پرانے کپڑوں پر رہے، ان کو نئے کپڑے پہنایا، ہر طرح کی ہم نے ان کے اوپر کوششیں کی، لیکن آخر میں نتیجہ کل قیامت میں کیا ہوا؟ یہی اولاد اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر کے ہمیں جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینداری سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔